کلپ نمبر 15۔ اس کلپ میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 سے 45 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن تعلیم القرآن سے نماز کی پابندی، زکوٰۃ ادا کرنا اور بنی اسرائیل کا دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنے آپ کو بھلا دینا، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کا حکم سنیں گے۔ آیت نمبر 43۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ فرمائے کہ تمام حقوق و شرائط اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرو اور تمہارے مالوں میں جو زکوٰۃ تم پر فرض ہو اسے ادا کرو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ اہم بات، بنی اسرائیل کو یہ تینوں احکام اس طور پر ہیں کہ پہلے ایمان لائیں، پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ درس: نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور باجماعت نماز پڑھنے کو اسلامی عبادات میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آیت نمبر 44۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ شان نزول: بنی اسرائیل کے علماء اپنے مسلمان قریبی رشتہ داروں سے کہتے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ثابت قدم رہو، کیونکہ یہ حق ہے، لیکن خود ایمان نہ لاتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کیا تم لوگوں کو تو بھلائی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہو اور خود ایمان نہ لا کر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو اور اس میں قول و عمل میں مخالفت پر وعید موجود ہے؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اپنے فعل کی برائی سمجھ سکو اور اس سے باز آ جاؤ؟ درس: دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا اور خود کو بھول جانا بہت بڑی محرومی ہے۔ البتہ جہاں نیکی کی دعوت دینے کا موقع ہو وہاں اپنے بے عمل ہونے کے سبب رکا نہ جائے، بلکہ نیکی کی دعوت دی جائے، کیونکہ نیکی کی دعوت دینے اور با عمل ہونے سے متعلق جدا جدا حکم ہے۔ ایک پر عمل نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے پر بھی عمل نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 45۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہیں منصب و مال کی محبت کے سبب ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے تو صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو گے تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور بے شک پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی ایک دشوار عمل ہے، لیکن یہ ان لوگوں پر دشوار نہیں جو دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے اور اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اہم بات، صبر سے مدد چاہنا یہ ہے کہ نفس کو لذتوں اور خواہشات سے روکا جائے، اور نماز سے مدد چاہنا یہ ہے کہ صحیح نیت، حضور قلب، خشوع و خضوع اور تمام ارکان و شرائط اور آداب کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ درس: صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیاں برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی اگرچہ ایک مشکل ذمہ داری ہے، لیکن جن دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت پر یقین ہے ان پر یہ بھاری نہیں، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی اور قلبی معراج کا سبب بن